بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم کا سبق نمبر 67، الفصل الثانی کتاب الطب والرقا، اس کی دوسری فصل ہے، آگے مسائل مزید بیان ہوں گے۔ عن اسامۃ بن شریک قول سے کہتے ہیں، قول یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اپنا تداوا، کیا ہم علاج کریں گے یا نہیں؟ قال نعم یا عباد اللہ، تداو، علاج کیا کرو۔ فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء، اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا نازل کی ہیں، غیر داء واحد الحرم، سوائے بڑھاپے کے، اس کے لیے کوئی علاج نہیں۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لَتُكْرِ مَرْزَكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، مریض آدمی اگر کھانا نہ کھا رہا ہو تو اسے مجبور نہ کرو۔ فإن اللہ تعالیٰ یطعمہم ویسقیہم، اللہ رب العزت ان کو کھلاتا پلاتا ہے، منع ان کو کھانے وانے کی تکلیف نہیں ہوتی، اور اکثر جو ہے نا وہ لوگ ان چیزوں کی زیادہ ضرورت محسوس بھی نہیں کرتے۔ رواہ الترمذی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسعد بن زرارة من الشوکہ، آپ علیہ السلام نے اسعد بن زرارہ کو چہرے پر باریک دانے نکال آتے ہیں نا، ان کے لیے آپ علیہ السلام نے اس کو داغا تھا۔ رواہ الترمذی وقال ذا حدیث غریب۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قل امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحر والزیت، اس سے کہتے آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نمونیا بیماری سے آپ نے ہمیں کشتی بحری اور زیتون تل کے کھانے اور لگانے کا حکم دیا تھا، یا دونوں جمع کر کے علاج کے طور پر فرمایا تھا۔ رواہ الترمذی۔ وعنہ قول زید صاحب کی روایت فرما رہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینعت الزیت والورس من ذات الجنب، ذات الجنب بیماری کے لیے آپ علیہ السلام تیل اور ورس جو قسم کا کیا ہے نبات ہے، اس کو بیان کیا کرتے تھے، اس بیماری کے لیے مفید ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن اسماء بنت عمیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألها بما تستمشین، اسماء صاحبہ سے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بار پوچھا کہ کس دوائی کے ذریعے جو ہے آپ لوگ مشی طلب کرتی ہو، کون سی دوائی ہے جس کے ذریعے آپ اسہال وغیرہ دست کروانا، یہ کس دوائی کے ذریعے آپ لوگ کرتی ہیں جس سے پیٹ جاری ہو جائے؟ قالت، تو کہنے لگی، بالشبرم، شبرم سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوائی ہے اس سے ہمیں علاج کرتے ہیں، ایک قسم کی نوع ہے، دانے ہیں خاص قسم کے، اس سے ہم کرواتے ہیں۔ قال، فرمایا، حار جار، وہ تو بہت گرم ہے اور جاری کرنے والا ہے شدت کے ساتھ۔ قالت، فرمایا کہ ثم استمشیت بالسنا، پھر میں نے سنا جو کیا ہے مسہل ہے، اس سے میں نے کیا کر دیا، علاج کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو ان شیئا کان فیہ شفاء من الموت لکان فی السنا، اگر کسی اور شے سے بھی شفا ہوتی موت کی سوا، اور بھی چیزوں کے لیے تو شفا ہے، اگر موت سے بھی شفا ہوتی نا تو سنا میں ضرور شفا ہوتی، اس سے موت سے بھی آدمی بچتا، مگر موت کے لیے کوئی بچانے والی شے نہیں ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی رحمہ اللہ، ھذا حدیث حسن غریب۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول سے کہتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ انزل الداء والدواء، اللہ نے بیماریاں بھی نازل کی، پیدا کی ہیں، اور ان کے لیے علاج کی دوائیاں بھی پیدا کی ہیں۔ وجعل لكل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوائی بنائی ہیں۔ فتداووا، علاج دوائی ضرور کھا لیا کرو۔ ولا تداووا بحرام، ہاں ایک بات ہے کہ مسکر حرام گندی چیز سے اپنا علاج نہ کرو،
حرام میں شفا نہیں ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، آپ علیہ السلام نے مردار گندی نشاور دوا سے منع فرمایا ہے، علاج سے منع فرمایا ہے۔ رواہ احمد ابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ وعن سلمہ خادمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولت، سلمہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی وہ فرماتی کہ ما کان احد یشتکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا فی رأسہ، کہ جب بھی کوئی یہ شکایت کرتا کہ اس کی سر میں درد ہے تو الا قال آپ علیہ السلام یہ حکم دیتے کہ احتجم، کیا کر لو، حجامہ لگاؤ۔ ولا وجن فی رجل، پاؤں میں کوئی درد وغیرہ کی شکایت کرتے الا قال احتضبها، فرماتے کہ کیا کر لو، دوا کے طور پر خضاب لگا دو، مرد کے لیے بھی اس میں گنجائش اگر علاج کے لیے ہو۔ رواہ ابو داود۔ وعنہا قالت، ہی صاحبہ کہہ رہی کہ ما کان یکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرحۃ ولا نکبۃ، آپ علیہ السلام کے بدن کے کسی حصے پر اگر کوئی دانہ پوڑا نکلتا یا چوٹ ووٹ لگتی لامرن نزل الحنہ، تو مجھے کہتے کہ اس پر مہندی لگاؤ، کیونکہ یہ کیا کرتے زخم کی جو حرارت وغیرہ ہیں وہ بھی کم کرتی ہے اور ساتھ ساتھ درد وغیرہ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی کبشۃ الانماری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتجم علی ہامتہ وبین کتفیہ، پیغمبر علیہ السلام وسط سر کی بیچ کوپڑی پر بھی حجامہ کرتے تھے، سینگی لگاتے اور مونڈوں کی بیچ بھی وہ یقول، اور کہتے من احرق من هذه الدماء، کہ کوئی اگر ان جگہوں سے خون نکالے گا نا تو فلا یضر الا یتداوی بشیء لشیء، اگر کسی بھی شے بیماری کے لیے علاج نہ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کیا ہو ماہر شخص اس سے کروا لے تو علاج کرنے سے کیا ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم علی ورکہ، آپ علیہ السلام نے رانسیو پر کے حصے پر بھی سینگی لگائی تھی، من وثئن کان بہ، ایک موچ کی وجہ سے جو آپ علیہ السلام کے بدن میں پڑ گئی تھی۔ رواہ ابو داود۔ کوفتگی کو کہتے ہیں موچ آنا، کسی جگہ کے اندر کیا ہو جائے، ہڈی وغیرہ میں حصے میں موچ آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا، حجامہ لگانا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول، اسے اب کہتے ہیں حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ اسری بہ، شب معراج کی بات کر رہے تھے کہ جب بھی وہ فرشتوں کے پاس سے گزرتے سب اس کو یہی کہتے تھے کہ حجامے کو کیا کرنا، اپنی امت کو ضرور کہنا کہ حجامے کو کیا کر لے، لازم پکڑ لے۔ انه لم يمر على ملأ من الملائكة الا مروهم مر امتك بالحجامة، رواه الترمذي ابن ماجه وقال الترمذي رحمه الله حديث حسن غريب۔ وعن عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عثمان سے کہ ان طبيبا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، ایک طبیب نے پوچھا کہ مینڈک یا اس کی کچھ حصے کو دوائی میں ہم شامل کرتے ہیں، اسی دوائی کا استعمال کیسا ہے؟ فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلها، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کے مارنے اور دوائی میں ملانے سے منع فرمایا، ہمارے نزدیک کیا ہے، نجس۔ رواہ ابو داود۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم فی الاخدعین والکاہل، آپ علیہ السلام کبھی کبھی پچنا لگاتے تھے جو کیا ہے دو رگیں ہیں گردن کی جانب میں، یہاں پر بھی والکاہل، اور مونڈوں کی بیچ جو جگہ ہیں وہاں پر بھی کیا کرتے تھے، اس پوائنٹ پر حجامہ لگاتے تھے۔ رواہ ابو داود وزاد ترمذی وابن ماجہ وکان یحتجم ل17 و19 و21، 17، 19، 21 تاریخ کو پچنا لگاتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب الحجام ل17 و19 و21، رواہ فی شرح السنہ، کہ آپ علیہ السلام 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ لگانا زیادہ پسند کرتے تھے طاق تاریخوں کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من احتجم ل17 و19 و21 کان شفاء من کل داء، کہ اگر کوئی 17، 19 یا 21 تاریخ کو حجامہ کرے
تو یہ ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ رواہ ابو داود۔ عن کبشۃ بنت ابی بکرہ، کبشہ سے روایت کر رہی کہ ان اباہا کان ینہی اہلہ عن الحجامۃ یوم الثلاثاء، کہ اس کی جو ابا جان تھے نا گھر والوں کو اس سے منع کرتے تھے کہ منگل کے دن حجامہ نہ لگے۔ ویزم اور کہتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام سے یہ بات نقل کر رہے تھے کہ یوم الثلاثاء یوم الدم، کہ اس میں خون جو ہے پرجوش ہوتا ہے، وفیہ ساعۃ لا یرقع، اور اس میں سے خاص وقت بھی ہوتے کہ خون نہیں تھمتا، جاری رہتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن الزہری مرسلا مرسل حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احتجم یوم الاربعاء او یوم السبت، کہ اگر کوئی شخص کیا کرے بدھ کے دن یا جمعہ یا ہفتے کے دن حجامہ کرے، سینگی لگائے، فاصابہ وضخ، برس کی بیماری اسے لگی، فلا یلومن الا نفسہ، خود ہی کو ملامت کرے، اس دن کیا کرے؟ احتراز کرے۔ رواہ احمد ابو داود وقال وقد اسند ولا یصح۔ وعنہ مذکورہ صحابی سے مرسلان روایت قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتجم و اطولا یوم السبت والاربعاء، اگر کوئی بدھ کو یا ہفتے کو کیا کر لے حجامہ لگائے یا کسی عضو کو دوا وغیرہ سے کیا کر لے لطفت کرے، منع دوائی لگائے، فلا یلومن الا نفس فی الوضح، تو اگر اسے برس بیماری لگی جزام وغیرہ خودی کو ملامت کرے۔ روح فی شرح السنہ۔ وعن زینب امرأة عبداللہ بن مسعود ان عبداللہ را فی عنقی خیط، زینب سے بکی تھی کہ میرے خاوند عبداللہ نے میری گردن میں ایک تار داغا دیکھا۔ وقال پوچھا ما حاضی کیا ہے؟ فقلت میں نے کہا خیط رقی لی فیہ، یہ میرے لیے دم کیا گیا ہے۔ قالت کہتی فخذ فقط کاٹ دیا، اسے پھینک دیا۔ ثم قال انتم آل عبداللہ، تم عبداللہ کی گھرانے کے لوگ، لا اغنیاء عن الشرک، ان چیزوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنت کہ ان الرقا والتمائم والطول شرکن، جاڑ پونک یہ جو عام تویزیں ہیں اور تیوالے داغے واگے ڈالنا یہ شرک ہے۔ فقلت میں نے کہا لما تقول ہکذا، ایسے کیوں کہہ رہے؟ لقد کانت عین تقذف، ایک مرتبہ میری آنکھ سے آنسو بہت زیادہ جاری تھے۔ وکنت اختلف الی فلان الیہودی، میں ایک یہودی کے پاس آتی جاتی تھی، فاذا رقاها، جب وہ دم کرتے، سکنت، میری آنکھ ٹھیک رہتی، اور جب وہ چھوڑتی تو پھر سے خراب ہو جاتی۔ فقال عبداللہ نے کہا انما ذلک عمل الشیطان، یہ تو شیطان کر رہا تھا، کان ينخسها بیدہ، وہ کچھو کے لگاتا تھا ہاتھ سے۔ فاذا رقیہ، جب تمہیں دم کیا جاتا غلط باتوں سے تو کف عنہا، ذرا رک جاتا تاکہ اس کا عقیدہ بنے، شرک میں مبتلا ہو جائے۔ انما کان یکفی، کہ تجھے یہ کافی ہے، ان تقولی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ علیہ السلام جو کہتے تھے دم وغیرہ کرتے تھے یا کوئی بیماری وغیرہ ہوتی تو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بس یہی پڑھتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ رواہ ابو داود۔ یا پر جو بات ذکر کر دی نا کہ تعویذ وغیرہ جڑ پونگ جائز نہیں، شرک ہے، تو کیا مطلب ہے حضرات محترم؟ ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے۔ کچھ لوگ تو متوحدین ہوتے ہیں جو زبردستی خود کو کیا کر رہے، موحد سمجھتے، تو موحد ہے وہ معتدل کو کہتے، موحد جو ہم لوگ ہیں۔ ایک متوحد ہے جیسے متصوف، اس کو کہتے صوفی، نہ وہ خود کو صوفی بنا کر دیکھا ہے۔ متوحد وہ ہے جو موحد نہ ہوئے سے وحدت کی بات کرے اور سارا جو شرک بدعت سے بھرا ہوا ہو، وہ تعویذ وغیرہ کو حرام سمجھتے ہیں اور شد و مت سے استدلالات کرتے، نہ حدیثوں سے یا جیسے اور حدیث وغیرہ ہیں۔ حالانکہ یہ باب تم نے پڑھ لیا نا کتاب الطب والرقا پر، تو مصنف سے نے قائم کیا ہے نا، بہت ساری دیگر حدیثوں سے تمہیں پتہ چلو اور بھی کتابوں میں ہیں کہ دم، درود، جاڑ پونگ، تعویذ وغیرہ جائز نہیں ہیں۔ یہاں پر جو حدیث میں فرمایا عبداللہ صاحب نے جو سلوک کیا وہ ناجائز تعویذات، دم، جاڑ پونگ پر منع فرمایا،
تمائم تمیمہ اس کو کہتے ہیں جس میں شرکیہ کلمات یا موہوم کلمات و غیر معلومۃ المعنی کلمات جس کا مطلب کسی کو سمجھ نہ آئے، یا اس کے اندر کسی گندی چیز سے لکائی وغیرہ ہو گئی ہو، یا کسی کا عقیدہ خراب وغیرہ ہو جس کو وہ سبب کی بجائے علت اور سبب مباشر سمجھ لے کہ بس اسی سے میں ٹھیک ہو جاتی یہ چیز مجھے ٹھیک کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جڑ پونگ کلمات وغیرہ دم یہ کیا ہوں گے، ناجائز ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو جو شرائط بتائے گئے نا تو پھر ایسا کرنا درست ہے، دم درود وغیرہ سب صحیح ہیں۔ وعن جابر قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جنات کا اثر اگر کوئی ختم کر لے تو یہ کیسے ہیں؟ نشرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک قسم کا جڑ پونگ درود ہے کہ اگر کسی کے متعلق یہ خیال ہو کہ جنی نے اسے خبتی بنایا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ جاہلت والے لوگ بھی اسی طرح کے کچھ عقیدے رکھتے تھے۔ فقال هو من عمل الشیطان، فرمایا کہ کیا ہے شیطانی کام ہے۔ رواہ ابو داؤد، کیا معنی کیا جنات کوئی نہیں نکال سکتا؟ نکال سکتے ضرور، مگر جنات کو کیا کرنا، تابع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد مخلوق ہے، ان سے خدمت لینا، تابع کرنا، زبردستی مسخر کرنا ناجائز ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمر سے کہتے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا آپ علیہ السلام کہ ما ابالی ماتیت ان انا شربت تریاقا او تعلقت تمیمتا او قلت الشعر من قبل نفسی، رواہ ابو داؤد، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں کیا کر لوں، تریاق پی لوں، جو کیا ہے زہر سے دفع کے لیے دوا ہے، لوگ پیتے ہیں، اس کے اندر شراب وغیرہ یا محرمات یا سانپ کا دیگر جو اثر ضد کے طور پر یا اس کی گوشت وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، اس سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یہ پینا بھی میرے لیے برابر ہے۔ یہ شرکیہ کلمات وغیرہ غیر معلوم یا بڑے بڑے کافروں کے نام پر بنایا ہوا کوئی پرچہ ہو لٹکا لینا، یہ میرے لیے کرنا یہ بھی برابر، یا اپنی طرف سے کوئی شعر کہنا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعر نہیں کہا کرتے تھے نا، اللہ نے فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، رواہ ابو داود۔ وعن المغیرة بن شعبة قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اکتوى او استرقى فقد برئ من التوکل، کامل توکل سے آدمی دور ہے جو داغ بیماری کو اور آخری علاج داغ کو سمجھ لے، داغنے کو، اور یا کیا کرے جڑ پونگ کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان چیزوں کو پیشے کے طور پر بنائے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ وعن عیسیٰ بن حمزہ قال سے کہتے ہیں دخلت علی عبداللہ بن عکیم، میں عبداللہ بن عکیم کے پاس گیا تو وہ بھی حمرتن کچھ سرخی تھی اس پر، فقلت میں نے کہا لا تعلق تمیمتن کہ کوئی تعویذ نہ بنایا، فقال نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئا وکل الیہ، جیسی کوئی چیز کیا کر لے لٹکا لے اسی کی طرف سپرد ہو جائے گا، معنی قرآنی احادیثی کلمات نہ ہوئے سے عام باتیں اتون میں نہ لگے۔ وعن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ وسلم فرمایا لا رقیت الا من عین او حمت، کہ تعویذ وغیرہ یا جھاڑ پھونک اگر کرتے لوگ تو کس کے لیے کر لے، جب نظر بد لگے یا کیا ہو جائے کوئی زہریلی شے اس کو کاٹ لے، زہر کے اثر اتارنے کے لیے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد ورواہ ابن ماجہ عن بریدہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرقت الا من عین او حمت او دم، دم سے کیا مراد نکسیر پوٹنا، رواہ ابو داود۔ وعن اسماء بنت امیس قالت یا رسول اللہ، اسماء سے ابن ایک مرتبہ پوچھے اللہ کے رسول نے ولد جعفر یسر الیہم العین، جعفر سے کہ اولاد کو نظر بد جلدی لگتی ہیں، افاسترقی لہم، کیا میں ان کے لیے جاڑ پونگ سے کام لے سکتی؟ قال نعم، فرمایا ضرور، فإن لو كان شيء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی شے تقدیر سے آگے ہوتی تو نظر بد آگے ہوتی، مطلب یہ ہے کہ
ان چیزوں کے لیے بھی علاج کرنا صحیح ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ وعن شفا بنت عبداللہ، شفا سے روایت کر رہی، قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصہ، آپ علیہ السلام آئے میں حفصہ صاحبہ کے پاس تھی، بقول کہا کہ لا تعلمین هذه رقیۃ النملہ، کیا آپ نہیں سکھاؤ گی اس یعنی حفصی کو کیا کر لو جو رقیۃ النملہ ہے وہ سکھاؤ۔ دانے بدن پر نکلتے سرخ طرح کے، ان کے لیے ایک دم ہوتا ہے جاڑ پونگ، اس کو کہتے رقیۃ النملہ، کہ وہ کیا کر لو اس کو بھی سکھاؤ۔ کما علمتیہا الکتابہ، جس سے آپ نے اس کو کتابت وغیرہ لکھائی سکھائی ہے نا، اسی طرح یہ بھی سکھاؤ۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف، یہ صاحب روایت کر رہی، ابی امامہ سے قول رأى عامر بن ربیعہ سہل بن حنیف یغتسل، ایک مرتبہ عامر بن ربیعہ کی نظر سہل بن حنیف پر پڑی، وہ نہا رہے تھے، بہت حسین تھے۔ فقال کہ واللہ مرتک اليوم، آج کی طرح کوئی حسین آدمی میں نے نہیں دیکھا، بہت بہترین آدمی دیکھا، ولا جلد مخبأۃ، اور بہت خوبصورت چمڑے والا آدمی نا، اس کی بہت اچھی کال ہے جو چھپی نہ ہو، اس سے بہترین کال تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی، بہترین چمڑا ہے، بہت حسین وسین ہے۔ جب یہ بات اس نے کر دی نا، ماشاءاللہ وغیرہ نہیں پڑتا، پلو بتسال، سال سے اب بے ہوش ہو گئے، نظر بد کی وجہ سے بہت سخت بیمار ہو گئے، صاحب پراش ہو گئے۔ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، امر کے پاس یہ بات آ گئی کہ سہل سے بہت سخت بیمار ہے۔ فقیل لوگ، کس نے کہا یا رسول اللہ، حل لک فی سہل بن حنیف، کیا سہل بن حنیف کی کوئی مدد ودد یا علاج وغیرہ کے لیے کوئی بات تجویز فرما لے کہ ہم اس کے لیے کیا کر لے، علاج کر لے۔ واللہ میر پرسو سری نہیں اٹھا سکتے، اتنا کمزور پڑ گیا۔ فقول، اس نے پوچھا حل تتہمون له خطن، کیا کسی پر تم لوگوں کا خیال جا رہا ہے کہ اس نے نظر بد لگائی ہو؟ فقولو، کہا کہ نتہم عامر بن ربیع، عامر بن ربیع کے متعلق ہمارا خیال ہے شاید اسی کی وجہ سے نظر بد لگی ہو۔ قال، فرمایا کہ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامرا، پیغمبر علیہ السلام نے عامر کو بلایا، فتغلظ علیہ، بہت سخت کلمات اس کو کہیں، ناراض ہو گئے۔ وقال، کہا علام یقتل احدکم اخاہ، کیوں تم میں سے ایک آدمی دوسرے کا خون کرتا ہے، کیوں اسے ہلاک کرتا ہے، یہ بھی مارنا ایک لشنکوب کی طرح۔ اللہ برکتا، کیوں تم نے بارک اللہ نہیں کہا، کیوں ماشاء اللہ نہیں کہا، اغتسل لو، جلدی جا کے نہا لو، پھر وہ پانی اس پر ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا۔ فغسل العامر وجه يديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح، عامر سے نے چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹانگے، گھٹنے، پاؤں اور اندر کے حصے دولے ایک تال میں، اور وہ پانی جمع کے، ثم صب علیہ، جب وہ پانی سہل بن حنیف پر ڈالا گیا، فرحم عن الناس لیس له بأس، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کچھ بھی بیماری نہیں رہی۔ رواہ فی شرح سنہ و رواہ مالک و پیروتی قل ان العین حق، نظر بد لگنا بالکل ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ توضأ له، فتوضأ له، کہ اس کے لیے کیا کر لو، جا کر وضو کر لو، پھر اس نے وضو کر لے، وہ پانی اس پر ڈال دیا گیا۔ وعن ابی سعید الخدری قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان، انسانوں کی نظر بد اور جان سے کیا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان، پہلے تعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھتے تھے نا، جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فلما نزلت اخذ بہما وترک ما سواہما، اسی پر عمل کرتے رہے، دوسرے کلمات وغیرہ کو زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ کیا ہے سب سے بہترین نسخہ اکسیر ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صاحبہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ حل رؤی فیکم المغربون، کیا تم میں سے وہ لوگ ہیں جو کیا ہے جمعہ کے وقت ذکر وکر نہیں کرتے؟ قلت، میں نے کہا کہ وما المغربون، مغرب کس کو کہتے ہیں؟ قال الذین یشترک فیہم الجن، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جو جمعہ کے وقت کلمات تعوذ نہیں پڑھتے تو اس میں جنات وغیرہ بھی حاضر ہو جاتے، شریک ہو جاتے جمعہ میں، شرکت کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ رواہ ابو داود وذکر حدیث ابن عباس خیر ما تدویتم فی باب الترجل۔